کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل نہیں ہو جاتے ہیں تب وہ ہم سے کیوں غافل نہیں ہوتا؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبت میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک کہا بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب بتا کر دیتا ہے۔ اتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دیں۔ بس یہ بات سمجھنے میں ہمیں کبھی کبھار ساری عمر لگ جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ نہ چلنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ یقین رکھو اگر یہ نہیں ملا تو اس سے بہترین چیز ملے گی۔ رب دل بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ ہمارے دل میں ہر آنے والی بات جانتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے، ماں کو پتا ہوتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میرا بندہ کس لیے رو رہا ہے؟ اور کچھ چیزوں کے لیے رونا ضروری بھی ہوتا ہے۔ دل صاف ہو جایا کرتا ہے اور جب دل صاف ہوتا ہے تب رب مل جایا کرتا ہے۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطرتی عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نصیب میں بھی اس کا ہی ساتھ لکھا ہو۔ نصیب کے کھیل الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے کسی اور کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کو کھو دیتے ہیں، ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں محبت عزت نفس قربانی کا نام ہے، ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑ کر رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہ ہو جائیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم مکمل ہوتے ہیں، کسی کے سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے، کسی کو قید کر لینے سے کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے باوجود بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرتے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، لیکن خود کو کھو کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو دیتے ہو خود کو اس سے محروم نہ رکھو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے اور یہ حق کبھی کسی کو مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے خود اتنے خالی نہ ہو جانا کہ باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہی ہیں، پھر تم جیسے چاہو جہاں چاہو اڑ کر چلے جا سکتے ہو۔ جو کھویا گیا ہے اسے پا نہ سکے، جو دن کے اجالوں میں بکھر گیا اسے واپس لا نہ سکے، تو ایک بات جان لو، جو کھوئے جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اسے رات کی تاریکی میں مانگی ہوئی دعائیں واپس لا سکتی ہیں۔ تم ہاتھ اٹھا کر اس سے التجا تو کرو، تم سجدے میں اپنا دل اس کے سامنے ہلکا تو کرو۔
جب تم اپنے باپ پر جبر کر کر خود کو کسی کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے لیکن تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت رب کو تم پر کتنا پیار آتا ہے۔ اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کرو، پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ تم اپنی تکلیف بھول جاؤ گے، اللہ کے معجزے پر خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتا ہے۔